الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال اللہ تبارک وتعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو کتابیں نازل فرمائیں ان میں آخری کتاب قرآن کریم آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن کریم کے بنیادی ہر مسلمان پر 3 حق ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کو پڑھنا تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ۔ نمبر 2، قرآن کریم کو سمجھنا۔ نمبر 3، قرآن کریم پر عمل کرنا۔ یہ ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے کسی اچھے استاذ کا انتخاب کیا جائے، قاری صاحب سے رابطہ کیا جائے، اس کے لیے محنت اور مشقت برداشت کی جائے، وقت نکالا جائے۔ یہ ہماری دنیا کا اور دنیا سے بڑھ کر آخرت کا مسئلہ ہے۔ ہماری دنیا اور آخرت اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ پھر قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے مستند علماء سے رابطہ کیا جائے، عالم کا شاگرد بنا جائے، اس سے قرآن کریم پڑھا جائے، قرآن کریم سمجھا جائے۔ قرآن کریم پر عمل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کسی عالم، شیخ اور صاحب عمل کی صحبت میں بیٹھنا ہے، خود کو اس کے حوالے کرنا ہے۔ آج کے دور میں اس کو اور گزشتہ دور میں بھی اس کو بیعت کہا جاتا تھا۔ اگر کسی شخص کو بیعت سے انس نہ ہو، عالم کی صحبت میں بیٹھے، تربیت میں رہے، اس سے دین کو سیکھے اور ان کی صحبت میں رہ کر عمل کی کوشش کرے۔ قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل کیا گیا۔ قرآن کریم کے ساتھ رمضان کو بہت خاص تعلق ہے، اس لیے قرآن کریم میں بطور خاص بہت زیادہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کو تراویح میں سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 20 رکعت تراویح میں مکمل قرآن کریم سننے کا اہتمام فرمائیں، اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ مرد حضرات بھی تلاوت خوب کریں، خواتین بھی خوب کریں، اپنے بچوں کو بھی تلاوت پر لگائیں۔ باقی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے علماء کرام نے محنتیں فرمائی ہیں۔ ہم نے ایک آپ کی خدمت میں جو کاوش پیش کی ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں خلاصۃ القرآن پیش کر دیا جائے گا۔ پہلے بھی اس کی آڈیو اور ویڈیو موجود ہے، باقاعدہ بعض ممالک سے وہ چھپ بھی چکا ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز رمضان مبارک سے ایک دن قبل باقاعدہ اس کا آغاز کر دیں گے کہ ہر روز ایک پارے کا خلاصہ نشر کیا جائے گا، یعنی قرآن کریم کا مکمل خلاصہ، 30 پاروں کا، سورۃ الفاتحہ کا مکمل خلاصہ، ہر روز ایک پارے کا خلاصہ۔ علماء کرام اس کا مطالعہ فرمائیں اور تراویح کے بعد ایک پارے کا خلاصہ روزانہ اپنے مقتدی حضرات کو سنائیں۔ اگر ایک پارے سے زیادہ پڑھا ہے، 2 پارے پڑھے ہیں تو 2 کا سنا دیں، 3 پڑھے ہیں 3 کا سنا دیں، سوا پارہ پڑھا اس کا سنا دیں، اسی حساب سے۔ اور انشاءاللہ العزیز PDF کی صورت میں بھی آپ کو میسر ہے، یہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ جن کا مجھ سے تعلق ہے ان کو میں خود بھیج دوں گا۔ باقی آپ احناف میڈیا سروسز سے حاصل کریں، ahnafmedia.com سے حاصل کریں، ویب سائٹ پر موجود ہے۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ رمضان المبارک کو بطور خاص اس کام پر لگائیں، قرآن کریم پڑھنا اور سمجھنا اس پر بطور خاص لگائیں۔ یہ عمل کا مہینہ ہے۔ تو میں علماء کرام کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ حضرات تراویح کے بعد خلاصۃ القرآن کے ذریعے قرآن کریم کو آسان انداز میں سمجھانے کا اہتمام فرمائیں۔ اور باقی حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ حضرات قرآن کریم کا پارہ سامنے رکھ لیں، بیان کو سنیں، 10 سے 15 منٹ لگیں گے اور ایک پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی قرآن کریم کو پڑھانا یہ اسی کا حق ہے جو اچھی طرح پڑھا سکتا ہے۔ قرآن کریم کو سمجھانا، تفسیر کرنا اسی کا حق ہے جو صحیح تفسیر کر سکتا ہے، اور قرآن کریم کو عام کرنا، اشاعت کا اہتمام کرنا، یہ ہر شخص پر اس کی استطاعت کی بقدر ہے، لیکن پڑھنا ہر ایک کے ذمہ ہے، سمجھنا ہر ایک کے ذمہ ہے، عمل کرنا ہر ایک کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھ کی، اس کو پوری دنیا میں عام کرنے کی، اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔